السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، آج کا درس جس کا عنوان ہے جھوٹ مت بولو۔ برادران اسلام، عام طور پر جھوٹ کی کھیتی اور جھوٹ کی یہ بری عادت لوگوں میں موجود ہے۔ اسلام کی نظر میں جھوٹ سب سے بری خصلت ہے۔ خاص کر تربیت کرنے والے تمام ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس کا بہت خیال رکھیں اور اس سلسلے محنت کریں۔ بچوں کو اس سے ہر ممکن طریقے سے باز رکھیں۔ جھوٹ سے نفرت ان کے دلوں میں پختہ کر دیں، کیونکہ جھوٹ کو نفاق کی خصلتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 40 من کن فیہ کان منافقا او کانت فیہ خصلۃ من 40 کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا عهد غدر واذا خاصم فجر۔ جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا۔ جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ پہلا نمبر، جب گفتگو کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ دوسرا نمبر، وعدہ کرے گا تو وہ وعدہ خلافی کرے گا۔ اور تیسرا نمبر ہے معاہدہ کرے گا تو عہد شکنی کرے گا۔ اور چوتھا نمبر ہے جب جھگڑا کرے گا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، 2459 نمبر کی حدیث۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے جھوٹ کی قباحت ثابت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی ناراضی اور نفرت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 107 نمبر حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 3 کون ہے وہ آدمی؟ تو بوڑھا زانی اور جھوٹ بولنے والا بادشاہ پردھان، اور تیسرا ہے مغرور فقیر۔ تو 3 شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال دے گا قیامت کے دن۔ وہ ہے بوڑھا زانی اور جھوٹ بولنے والا بادشاہ پردھان مکھیا اور مغرور فقیر۔ جو شخص جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے اور برائیاں جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، 2607 نمبر کی حدیث۔ لہٰذا ہر شخص جھوٹ سے دور رہے، اور خاص کر والدین ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جھوٹ سے نفرت دلائیں، اس سے انہیں روکیں اور انہیں اس کے برے انجام سے ڈرائیں۔ اس کے نقصانات ان بچوں کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ زندگی بھر جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جائیں، اس کی دلدل میں نہ پھنسیں۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے ڈرایا ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں یہ مذاق بھی جھوٹ میں نہ لکھ دیا جائے۔ اس طرح جس شخص نے یہ کہا کہ آؤ فلاں یہ چیز دیتے ہیں اور پھر اسے کچھ نہ دیا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میری ماں والدہ نے مجھے پکارا۔ اس وقت رسول اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے گھر میں موجود تھے۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا، آؤ میں تمہیں یہ دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم اسے کیا دینا چاہتی تھیں؟ میری والدہ نے
کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی تھی. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، سن لو اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو اس صورت میں یہ تمہارے لیے ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. یہ بھی سننے ابی داؤد کی حدیث ہے 4991 نمبر کی حدیث. میرے بھائیو، جھوٹ بہت بری عادت ہے. جھوٹ فساد کا سبب بھی ہے. اس لیے آپ دیکھو گے گاؤں گھر میں یا شہر میں جھوٹ بول بول کر کے آدمی پریشان رہتا ہے اور خوش کرتے رہتے ہیں، گناہ ہوتا ہے. اس لیے چٹکلے بنانے والے لوگ غلط چٹکلے بناتے ہیں اور لوگ کو ہنساتے رہتے ہیں اسٹائل سے. گناہوں کا کام ہے، جھوٹ مت بولو. اور اسی طرح راتوں رات لوگ جو ہے مہرائے گاتے رہتے ہیں، جھوٹ بول بول کر مہرائے سناتے رہتے ہیں، یہ کہانی وہ کہانی، اور لوگ شاباش دیتے رہتے ہیں. گاؤں گھر میں لوگ جھوٹے کسے کہانی سناتے ہیں اور وہ لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں سنانے میں. اور دو چار لوگ جو ہے دالان بگھارا اشتہارا اور گھورا کے پاس آگ کے پاس بیٹھ کر رنگ برنگ کی کہانی کسے چھوڑتے رہتے ہیں، کسے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، غلط بول کر کے مت ہنساؤ لوگوں کو. اسی طرح میرے بھائیو، جھوٹ کی ایک خطرناک صورت اپریل پھول ہے. وہ 1 اپریل کو انگریزوں کافروں کی نقالی میں منائی جاتی ہے. یہ اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگ اور مذاق کرتے ہیں. توبہ کرو، استغفار کرو. اس طرح ماں باپ بچے کو جھوٹ بول بول کر خوش کرتے رہتے ہیں، ہنساتے رہتے ہیں، جھوٹا قصہ سنا کر بچوں کو سلاتے رہتے ہیں، جھوٹی کہانی سنا کر بچوں کو راضی خوش کرتے رہتے ہیں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور بچوں کو بری عادت سے بچائے، جھوٹی تربیت نہ دے. پلہانے اور پھسلانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں. کبھی تو ماں باپ اپنے بچوں کو بلاتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ، ایک چیز دیتے ہیں. بابو جب آتا ہے تو وہ کچھ نہیں دیتے اور کہتے کہ میں مذاق کیا ہوں، کچھ نہیں ہے، ویسے ہی بلانے کے لیے تمہیں بلایا ہوں، اور جھوٹ بول کر کے. استغفر اللہ. مسلمانوں، اللہ سے ڈرو. جھوٹ بولنا حرام ہے، فسق ہے، منافق کی پہچان ہے. توبہ کیجیے اور بچوں کو اچھی تربیت دیجیے. بچوں کو کلمہ طیبہ سکھائیے، اسلام کے ارکان کو آپ انہیں بتائیں، اسلام سکھائیں، ایمان سکھائیں، کھانے پینے کے آداب بتائیں، اسکول مدرسہ بھیجیں، سونے جاگنے کی دعائیں سکھائیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعائیں سکھاتے تھے، آداب بتلاتے تھے اور ہنساتے کھلاتے بھی تھے. صحیح حدیث میں، صحیحین کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو بچہ تھا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لاڈ پیار سے ابو عمیر کی کنیت سے بلاتے تھے. اس کے پاس ایک پرندہ تھا بلبل. وہ ایک دن اتفاق سے وہ بلبل مر گیا. وہ بچہ اسے کھیلتا تھا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے ہیں تو وہ غمگین ہوتا ہے، وہ بچہ بہت مایوس رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان کی ماں سے کہ ام سلیم کیا ماجرا ہے، بچہ کیوں غمگین ہے، پریشان ہے؟ تو اس نے بتائی، اس کی ماں نے، کہ وہ یہ بچہ اس کا بلبل تھا، وہ مر گیا جس کی وجہ سے وہ غمگین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو خوش کرنے کے لیے اور غمی کو دور کرنے کے لیے اور ہنسانے کا ذریعہ اختیار کیا اور صبر دلایا کہ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. وہ تو بچہ ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو عمیر. تو وہ ہنسنے لگا اور وہ خوش ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مذاق کرتے تھے، لیکن مذاق اسلامی دائرے میں ہوتا تھا، اس لیے ہم اور آپ اسلامی دائرے میں رہ کر کے مذاق کریں. اسی طرح میرے بھائی، یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. صحیح بخاری میں ہے 6129 اور صحیح مسلم میں 82 نمبر کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. اسی طرح میرے بھائیوں اور میرے مسلمان بھائیوں، ایک نہایت اور پر خطرناک رواج
جو مسلمانوں میں موجود ہے وہ مچند لوگوں کا ہے. لوگ جھوٹ بول بول کر کے چندہ کرتے رہتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ جامعہ ہے, کوئی کہتا ہے یہ میرا مرکز ہے, کوئی کا سینٹر ہے, کوئی میرا مدرسہ ہے, کوئی سنگ ہے میرے پاس, میری جمعیت ہے, میرے پاس جمعیات ہے, 1000 بچے میرے یہاں رہتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں, 500 ہے, کوئی کہتا ہے 300, کوئی کہتا ہے 200, کوئی کہتا ہے 500. اور پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی میں 5 ہے, کسی میں 10 ہے, کسی میں 50 ہے, کسی میں 100 ہے, کسی کا مدرسہ بھی نہیں ہے, لیکن مدرسہ اور مسجد کے نام پر لوگ چندہ کھاتے رہتے ہیں. عرب عجم ہر جگہ مشہور ہے چندہ کرنے میں لوگ, اور ذاتی طور پر لوگ کروڑ پتی ہو چکے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہم روپیہ والے ہیں. مولانا مشتاق مدنی کا ایک ویڈیو اسی رمضان میں حلال حرام کے متعلق سے گردش کر رہا ہے. اس میں مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ تعجب ہے چندہ کرنے والوں پر, خود بھی حرام کھاتے ہیں اور خش و اقاری کو بھی کھلاتے رہتے ہیں حرام, یہاں تک کہ سسرال والوں کو بھی کھلاتے ہیں اور مزہ سے کھلاتے ہیں. میرے بھائیو, مسلمان مولوی حضرات بھی اور مولانا لوگ بھی چندہ کر کے حرام کھاتے ہیں. کوئی مدرسہ کے نام پر, کوئی مسجد کے نام پر جھوٹ بول بول کر کے چندہ کھاتے ہیں, حرام کا پیسہ خود کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں, اور مزہ سے اپنے سسرال والوں کو بھی کھلاتے ہیں. چندہ والا پیسہ مدرسے کے نام پر وصول کیا ہوا روپیہ بہن بہنوں کو بھی کھلاتے ہیں. مدرسے کے نام پر کیا ہوا چندہ مدرسہ کا ہے, تمہارا نہیں ہے. تم اگر ہضم کر گئے تو حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. کوئی لاج شرم نہیں ہے. مدرسہ کا چندہ حرام طریقے سے یہ لوگ کھاتے ہیں. یاد رکھو, حرام خور کی دعا, نماز, روزہ, عبادت کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو یہ تھا چندہ کھانے والوں کے لیے مشتاق مدنی صاحب کی رہنمائی اور نصیحت. جزاک اللہ بھائی مشتاق مدنی صاحب, آپ نے بالکل واضح کر کے لوگوں کو چندہ کرنے والے کا حال بتا دیا ہے. شکراً شکراً. تو میرے بھائیو, توبہ کرو اور جھوٹ بول بول کر کے مال دولت جمع نہ کرو. مدرسہ اور جمعیت کے نام پر چندہ کر کے مت کھاؤ, حرام ہے. اسی طرح میرے بھائیو, کئی جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ سنا گیا ہے کہ مدرسہ اور جمعیت اور مرکز کے نام پر چندہ کیے گئے رقوم اور روپیے بلڈنگ اور زمین کی تقسیم میں بانٹ پھانٹ کے لیے فساد بھی ہو چکے اور ان کے مابین شدید دشمنی جاری اور ساری. اللہ رحم کرے. اسی طرح آج کل بھائی بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جمعیت اہل حدیث نیپال کے نئے اور پرانے عہدیداران کے مابین خط و کتابت, بیت بازی, اٹانگ پٹانگ, جھوٹ, غلط, گالی گلوچ, میگزین, مجلہ اور واٹس ایپ کے ذریعے جاری اور ساری ہے. یہ ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر رہے ہیں, کیچڑ اچھال رہے ہیں. تم نے اتنا کھایا, اس نے اتنا کھایا, ہم نے جمعیت کو بلڈنگ خرید کر جماعت کو دیا ہے, تم نے جمعیت کی زمین بیچ کر کھا لیا. ان لوگوں کے قلموں میں سوشل میڈیا پر بدبو ہے. توبہ کیجئے جناب, توبہ کیجئے, توبہ کیجئے, اللہ سے ڈریے. جمعیت اہل حدیث نیپال کے عہدیداران پرانے ہو یا نئے, سب کے سب اپنے خدمات میں برابر ہیں, لیکن فرق صرف اتنا دکھائی دیتا ہے کہ کسی نے جمعیت سے کسی کا پیٹ بڑا ہوا ہے تو کسی کا پیٹ چھوٹا رہ گیا. اپنے داؤ پیٹ میں کامیاب ہوتے گئے, جمعیت کے نام پر اپنے ادارے کو چمکا لے گئے, اور جمعیت جیسے قائم کی گئی ویسے ہی رہ گئی. آج کل ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا تو فلاں نے ایسا نہیں کیا, فلاں ایسا ہے تو فلاں ویسا ہے. ظلم ہے, حد ہو گئی, سب و شتم, گالی گلوچ کی بھرمار ہو گئی. جماعت اور جمعیت کے رہبران, بند کیجیے گالی گلوچ کرنا اور توبہ کر کے جمعیت کو بند کر دیجیے اور آزاد رہنا بہتر ہوگا. یا ایمانداری سے جمعیت و جماعت کی رہنمائی کریں. اللہ ہمیں اصلاح فرمائے اور بھلائی کی توفیق دے. اسلامی بھائیو, بہرحال جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے, حرام ہے, فسق و فجور ہے, جہنم کا راستہ ہے. سچ بولیں اور سچائی پر قائم رہیں اور غلط سے پرہیز کریں, کیونکہ جھوٹا آدمی منافق ہے اور جھوٹ جہنم کا راستہ ہے, اور جھوٹ بولنے والا کا نام فائل میں جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے اسلامی بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. مسلمان کا پہچان اور ایماندار کا پہچان ہے یہ ہے کہ وہ اچھی بات کرے, نہیں تو خاموش رہے. اللہ تعالی ہمیں بری عادت سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.